الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا، مسلمان بنایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اہل علم کے ساتھ ہمارا تعلق قائم فرمایا۔ ہماری یہ مجلس ہفتہ وار اس عنوان پہ ہوتی ہے کہ عقائد، اعمال اور اخلاق پر گفتگو، کیونکہ دین کی بنیاد ان تین چیزوں پر ہے۔ نمبر 1 عقائد، نمبر 2 اعمال اور نمبر 3 اخلاق۔ گزشتہ مجلس میں بھی میں نے اختصار کے ساتھ عقائد پر بات کی تھی کہ کچھ عقائد قطعیہ ہوتے ہیں، کچھ عقائد ظنیہ ہوتے ہیں۔ قطعی عقائد کون سے ہیں، ظنی عقائد کون سے ہیں؟ کچھ عقائد ضروریات اسلام میں سے ہوتے ہیں، کچھ عقائد ضروریات اہل سنت والجماعت میں سے ہوتے ہیں۔ اسی ترتیب پر چاہیے تھا کہ میں مستقل اسی بات کو آگے چلاتا، لیکن درمیان میں آج تھوڑی سی ترتیب تبدیل ہوئی۔ عنوان تو عقائد پر ہے، لیکن ترتیب کے تبدیل ہونے کی وجہ چونکہ مدینہ منورہ میں ہے، تو میرے دل میں خیال آیا کہ مدینہ منورہ کی نسبت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ کی مقدس اور پاکیزہ اور مطہر عظمت والی اور شان والی ذات مبارکہ کے حوالے سے میں کچھ نظریات آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ ویسے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ایسی ہے کہ لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ ہم ان کی ذات پر گفتگو کر ہی نہیں سکتے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوباں کہ ہمادار تو تنہا داری۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری صفات کے جامع اور منبع ہیں، لیکن میں 4 باتیں آپ کی خدمت میں نظریات کے حوالے سے پیش کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، وہ تو ہمارا ایمان ہے، رسول ہیں، ہمارا ایمان ہے۔ حد آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 کم و بیش کا لفظ اس لیے بولتے ہیں کہ تعداد حتمی اور یقینی نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں، ان میں رسول بھی گزرے ہیں۔ میں اس وقت نبوت کا معنی، رسالت کا معنی، نبوت اور رسالت میں فرق، اس پر بات نہیں کر رہا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی دی، اللہ نے مجھے زندگی دی، اور ہمارا سلسلہ چلتا رہا، تو میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ عقائد کے حوالے سے تفصیل سے بات کریں، اور عقائد کے حوالے سے کوئی چیز باقی بچے نہ، کوشش پوری کریں گے۔ باقی انسان، اور وہ بھی ہم جیسا نالائق، کمزوری سے بھرا پڑا ہے۔ انبیاء علیہ السلام حد آدم سے لے کر عیسیٰ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں کئی ایک فرق ہے۔ آج 4 فرق آپ سمجھ لیں۔
آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام یہ انبیاء ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی الانبیاء. آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام انبیاء ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء. آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام انبیاء ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء. آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام انبیاء ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء. آپ کے علم میں ہے کہ میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ اپنی بات پہ دلائل پیش کروں اور بغیر دلیل کی بات نہ کروں، اور ہونے والے شبہ کو دلیل سے صاف بات بھی کروں. شبہ صاف کر لیکن دلیل سے صاف کر. پہلی بات کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی الانبیاء ہیں. باقی انبیاء ہیں اور آپ نبی الانبیاء ہیں. انبیاء ان کو کہتے ہیں کہ جن پر ایمان امت لاتی ہے، اور نبی الانبیاء ان کو کہتے ہیں کہ جن پر ایمان انبیاء لاتے ہیں. حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک وہ انبیاء ہیں. کیوں؟ ان پر ایمان لانے والوں کو امتی کہتے ہیں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں کہ جن پر ایمان لانے والوں کو امتی بھی کہتے ہیں، انبیاء بھی کہتے ہیں. آپ پر ایمان انبیاء بھی لائے ہیں اور ہم امت بھی لائے ہیں. ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا رہے ہیں، اس پر دلیل کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ یہ تو مشاہدہ ہے. ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اس پر کیا دلیل لینی ہے؟ انبیاء علیہ السلام ایمان لائے ہیں. قرآن کریم میں ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ. اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں ایک میثاق لیا تھا ہر انسان سے. ہر انسان الست بربکم قالوا بلی. اور ایک میثاق لیا تھا صرف انبیاء علیہ السلام سے الگ. ظاہر انبیاء خاص ہے نا، عام تو نہیں ہے. تو خاص لوگوں سے کچھ خاص باتیں بھی ہوتی ہیں، عام سے عام باتیں بھی ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام سے بطور خاص یہ عہد لیا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، میں تمہیں کتاب بھی دوں گا، حکمت اور دانائی بھی دوں گا. ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس رسول آئے گا. عربی زبان میں ثم آتا ہے تراخی کے لیے، تاخیر کے لیے. چیز بعد میں ہے لیکن تاخیر سے ہے. فا بھی آتا ہے، ثم بھی آتا ہے. فا کا معنی ہوتا ہے بعد میں ہے لیکن متصل ہے، اور ثم آتا ہے بعد میں لیکن دیر کے ساتھ ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ فا آتا ہے تعقیب مال وصل کے لیے، اور ثم آتا ہے تعقیب مال تراخی کے لیے. تاخیر کون ہوتا ہے؟ بعد میں آنا، بعد میں آنا. ثم جاءکم، تمہارے بعد پھر آئے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کا فاصلہ 550 سال کا ہے. تو دیکھیے ثم کیسا ہے، کتنی تراخی ہے. ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ، تم سب نے اس آخری رسول پر ایمان لانا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے عہد لیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیوں نہیں ہے بلا؟ تو ہر آدمی سے اللہ نے عہد لیا اس بات کا تم نے مجھے رب ماننا ہے. انبیاء علیہ السلام سے عہد لیا کہ تم نے اس رسول پر ایمان لانا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے انبیاء. تو میں نے قرآن کریم کی آیت سے آپ کی خدمت میں ثابت کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان انبیاء لائے ہیں. تو جن پر ایمان امت لائے وہ انبیاء، اور جن پر ایمان انبیاء لائے وہ نبی الانبیاء. اس پر دلیل کی ضرورت پیش ہوگی. ممکن ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے گی جس میں تو اللہ نے عہد لیا تھا کہ تم اس رسول پر ایمان لاؤ گے، وہ ایمان لائے ہیں، انہوں نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے، اس پر کیا دلیل ہے؟ ایک ہوتا ہے خبر،
ایک ہوتا ہے وقوع. خبر اور وقوع میں فرق. اس میں تو خبر دی ہے نا کہ ایمان لائیں گے، وہ لا چکے ہیں، یہ واقعہ پیش آیا ہے، اس پر دلیل پیش کرو. اس پر دلیل آپ حضرات میں سے ہر کسی کے ذہن میں ہے، توجہ نہیں ہے، توجہ نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی. انبیاء نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی. تو جب انبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو رسول اللہ والی نماز پڑھیں گے نا. یہ تو نہیں ہو سکتا ان کی نماز کوئی اور حضور کی نماز اور ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز جب پڑھیں گے اور 2 رکعت پڑھیں گے تو آخر میں قادہ اخیرہ بھی ہوگا. وہ تو 2 رکعت، اس میں تو قادہ ہی ایک تھا. قادہ کریں گے، بیٹھیں گے، پھر اس میں تشہد پڑھیں گے. تشہد وہی پڑھیں گے نا جو حضور نے دیا ہے. اس تشہد میں کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو دیکھیں واقعہ ہے، ثابت ہوا کہ انبیاء علیہ السلام نے پڑھا ہے. اب پھر ممکن ہے کسی کے ذہن میں سوال ہے. یہ سوال بے تکے سے ہے. میں صاف اس لیے کرتا ہوں کہ بعض لوگوں کا دماغ ایسا ہوتا ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ان کے دماغ میں خام الجھن پیدا کرتی اور الجھنیں ان کو آتی ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت ذہین ہیں اور لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ بہت قابل ہیں. کیوں؟ ان کو اشکالات بہت پیدا ہو رہے ہیں. اشکالات کے پیدا ہونے کا نام قابلیت نہیں ہے، اشکالات کو صاف کرنے کا نام قابلیت. ہمارے یہاں لوگ علامہ ان کو کہہ دیتے ہیں جو شبہے پیدا کرتے ہیں. میں نے کہا بھی علامہ ان کو وہ جو شبہات کے جواب دیتے ہیں. اعتراض پیدا ہونے کے لیے کیا علم کی ضرورت ہے؟ اعتراض کا جواب دینے کے لیے علم کی ضرورت ہوتی ہے. اعتراض تو کبھی علم سے پیدا ہوتا ہے، کبھی جہالت سے پیدا ہوتا ہے. اب یہ میرا عنوان نہیں، ورنہ اس پر بات بہت لمبی ہو جائے گی. میں تفصیل سے بات کروں کہ اشکالات لوگوں کو کیوں پیدا ہوتے ہیں. اور یہ جو بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا، یہ میں آپ سے نہیں کرتا، یہ میں نے بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں گفتگو کی ہے اور میں نے دلائل سے ان کو یہ بات منوائی ہے کہ تمہیں جو اشکالات پیدا ہوتے ہیں اس بات کی علامت ہے کہ تمہارے پاس علم کم ہے. اور وہ تسلیم کرتے ہیں کہ بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں. میں نے ڈھاکہ یونیورسٹی میں بیان کیا تو مجھے وہاں کے علماء نے کہا بنگلہ دیش کے قیام کے بعد پہلا شخص ہے جس نے ڈھاکہ یونیورسٹی میں خطاب کیا اور پاکستان سے تعلق. اور مجھے بڑی ہدایات دی کہ آپ بہت احتیاط سے بات کرنا، یونیورسٹی ہے. میں نے کہا اسٹیج پر آپ بٹھا دیں، باقی احتیاط جانے ہم جانے، ہمیں اسٹیج تک پہنچا دیں، باقی میں جانوں اور یہ جانوں. خیر میں اب اس عنوان پہ بات نہیں کر رہا. اچھی طرح بات ذہن نشین فرما رہے. کوئی پوچھ لے کہ جی انبیاء علیہ السلام نے فلاں نے پڑھا، فلاں نے پڑھا، ایک ایک کا بتاؤ. ایک ایک کا بتانا تو ممکن ہی نہیں ہے. بھائی جب ہم کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کم و بیش 1,24,000 ہے، تو کوئی بندہ یہ کہ ایک ایک صحابی کا نام لے کر بتاؤ کلمہ کب پڑھا تھا اسے. یہ آپ کہاں سے ثابت کریں گے؟ جو حجۃ الوداع میں کھڑے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں کہ میں نے خدا کا دین پہنچا دیا، کہتے ہیں پہنچا دیا. اب کہ جی کلمہ بھی پڑھا تھا، تو کلمہ پڑھا تھا تبھی تو کہہ رہے ہیں نا آپ نے پہنچا دیا، ایسے تائید فرما رہے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی الانبیاء. پہلی بات، حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام انبیاء ہیں اور ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الانبیاء. دوسری بات، حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام انبیاء ہیں اور ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء. دلیل یہ آپ سب کو معلوم ہے. معراج کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام بنے اور آدم تا عیسیٰ علیہ السلام سارے انبیاء آپ کے مقتدی بنے. جب آپ وہاں تشریف لائے تو جبریل امین نے عرض کیا تقدم، آگے بڑھے، آپ ان کو نماز پڑھائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہیں؟ کہا جی انبیاء ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز الانبیاء کو پڑھائی تو آپ امام الانبیاء بنے. اب اس پر آپ کے ذہن میں ایک سوال آئے گا کہ جی وہ نماز پڑھنے والے کون تھے؟ وہ تو انبیاء علیہ السلام کی روحیں تھیں، وہ تو روحوں نے نماز پڑھی ہے، وہ روحوں نے نماز پڑھی ہے. سوال یہ ہے کہ نماز کا معنی کیا ہے؟ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مشکات المصابیح شرح
مرقات المصابیح شرح مشکات کے اندر یہ بات فرمائی ہے مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے فرمایا کہ نماز کہتے کسے ہیں؟ فرمایا کہ نماز ہوتی ہے انما تکون بالاشباح دون الارواح. نماز وہ ہوتی ہے جو جسم پڑھے، اس کو نماز نہیں کہتے جو روح پڑھے. تو نماز کہتی اسے جو جسم پڑھے. تو جب انبیاء علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے نماز پڑھی ہے تو نماز کہتے ہی جسم کے ساتھ ادا کرنے والے ارکان کو کہتے ہیں. روحانی ارکان کی ادائیگی کو تو نماز نہیں کہتے. کہ اس کا معنی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے اجساد مبارکہ موجود تھے. بعض لوگ سوال کرتے ہیں، مجھ ایک آدمی نے پوچھا کہ جی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو جب ملاقات ہوئی موسیٰ علیہ السلام سے تو وہ تو اپنی قبر میں تھے. آپ فرماتے ہیں میں موسیٰ علیہ السلام قبر سے گزرا، سرخ ٹیلا تھا، میں نے دیکھا وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے. تو وہ تو اپنی قبر میں تھے. جب آپ آسمان پر گئے تو آپ 7واں آسمانوں پر گئے اور پہلے آسمان پر آپ کی ملاقات آدم سے ہوئی، دوسرے پر عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، تیسرے پر یوسف علیہ السلام سے ہوئی، چوتھے پر ادریس علیہ السلام سے ہوئی، پانچویں پر حضرت ہارون سے ہوئی، چھٹے پر موسیٰ علیہ السلام سے، ساتویں پر ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی. وہ تو آسمانوں پر تھے. میں نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کہاں تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر میں. پھر کہاں؟ قبر کے پاس. پھر کہاں تھے؟ بیت المقدس. اور پھر کہاں تھے؟ آسمان پر. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی وقت میں تو سب سے ملاقات بھی کی نا. ان کا وقت الگ ہے، ان کا الگ ہے، ان کا الگ ہے. تو کوئی بندہ اگر آپ سے پوچھ لے جی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں کیسے؟ آپ تو موسیٰ علیہ السلام قبر کے پاس تھے. تو آپ کہیں جی پہلے وہاں تھے، پھر یہاں تھے، پھر وہاں تھے. تو انبیاء علیہ السلام کے بارے میں سمجھنا کیا مشکل ہے کہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں ہیں اور پھر یہاں تھے. ابراہیم علیہ السلام یہاں پر ہیں پھر وہاں پر ہیں. اس میں کیا اشکال کی بات ہے؟ یہ تو معجزات کے ظہور کی رات ہے. معجزات پر تو اشکال ہوتے ہی نہیں ہے. معجزات کا انکار کرنا اللہ کی قدرت کا انکار کرنا، ولی کی کرامت کا انکار کرنا، یہ قدرت کا انکار کرنا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء، حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام یہ انبیاء. تو میں نے عرض کیا دوسرا فرق کیا ہے؟ حضرت آدم سے لے کے رسول اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ انبیاء، اور ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء. تیسری بات، حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء، اور ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء. یہاں دو باتیں سمجھ لیں. پہلے اس پہ دلیل دینی ہے کہ بعض انبیاء بعض سے افضل ہوتے ہیں، پھر دلیل دینی ہے کہ ہمارے نبی افضل ہیں. قرآن کریم نے اس مضمون کو دو جگہ پر بیان کیا. تلک رسل فضلنا بعضهم علی بعض، رسولوں میں سے بعض رسولوں کو دوسرے بعض پر اللہ فرماتے ہم نے فضیلت دی ہے. معلوم ہوا کہ بعض رسول بعض رسولوں سے افضل ہیں. دوسرے مقام پر فرمایا وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، ہم نے بعض نبیوں کو دوسرے نبیوں پر فضیلت دی ہے. تو ایک آیت سے ثابت ہے رسولوں کی رسولوں پر فضیلت اور ایک پر نبیوں کی فضیلت. تو ایک نبی کی دوسرے نبی پر فضیلت، ایک رسول کی دوسرے رسول پر فضیلت تو قرآن کریم میں آ گیا. ہمارے نبی تمام انبیاء علیہ السلام سے افضل ہیں. اس دلیل سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ نبی کے نبی سے افضل ہونے کی وجہ کیا ہے. ایک نبی کے دوسرے نبی سے افضل ہونے کی وجہ کیا ہے. اس سے پہلے ایک اور بات سمجھ لیں کہ نبوت کمال ہے تو کمال ہے کون سا. لیکن ایک سے پہلے ایک بات، ایک سے پہلے دوسری بات، یہ ترتیب سے باتیں سمجھے گا نا تو بات سمجھنی بہت آسان ہوتی ہے. دنیا میں جتنے کمالات ہیں یہ کمالات دو قسموں کے اندر بند ہیں، دو قسمیں منحصر ہیں. کمال کی بنیاد صرف دو چیزیں ہیں، نمبر ایک علم، نمبر دو عمل. خواہ دین ہو خواہ دنیا ہو، دنیا میں کسی بھی شخص میں کوئی کمال ہوگا نا
تو یا کمال علمی ہوگا اور یا کمال عملی ہوگا۔ نبوت کمال علمی ہے، کمال عملی نہیں ہے۔ نبوت کمال علمی ہے، کمال عملی نہیں۔ نبوت کے کمال علمی ہونے پر کئی دلائل ہیں، میں وہ سارے دلائل نہیں دے رہا، میں صرف سمجھا رہا ہوں کہ نبوت کمال علمی ہے، نبوت کمال علمی ہے، کمال عملی نہیں ہے۔ نبوت کے کمال علمی ہونے پر ایک دلیل ذہن میں رکھ لیں، چونکہ میرا ایک عنوان نہیں، بات لمبی ہوگی نا، میں اس لیے ایک دلیل دے رہا ہوں۔ انبیاء علیہ السلام میں سب کے ہاں مسلم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نوح علیہ السلام سے افضل ہے۔ نوح علیہ السلام کی اعلان نبوت کے بعد کی عمر 950 سال ہے۔ اعلان نبوت کی بعد کی قرآن نے بیان کی ہے 950 سال، ان کی عمر زیادہ تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، اعلان نبوت کے بعد آپ کی عمر 23 سال ہے، تو ان نے 950 سال اعمال کیے اور آپ نے 23 سال اعمال کیے ہیں، اور افضل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو معلوم ہو کہ افضلیت کی وجہ عمل نہیں، کوئی اور ہے۔ وہ اور کیا ہے؟ علم۔ تو نبوت کمال علمی کا نام ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے جو پہلے نبی پیدا فرمائے آدم علیہ السلام، ان سے پہلے موجود تھے فرشتے، ان سے پہلے موجود تھے جنات۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب پیدا فرمایا تو فرشتوں نے عرض کیا، اے اللہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم عمل تو کر رہے ہیں، یہ آدم علیہ السلام کیوں پیدا فرمایا؟ نحن نسبح، عمل تو ہم کر رہے ہیں، تسبیح تو ہم کرتے ہیں، تقدیس تو ہم کرتے ہیں، کیوں پیدا فرمایا؟ میں پھر کہتا ہوں، میں بات کو بہت مختصر کرتا ہوں، وقت ہمارا کم ہوتا ہے، محدود وقت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وعلم آدم الاسماء کلہم، آدم علیہ السلام کو اللہ نے علم دیا۔ ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر فرشتوں سے سوال کیا کہ ان کے نام بتاؤ چیزوں کے۔ کہا سبحانک لا علم لنا، یہ تو نہیں کہا سبحانک لا عمل لنا، سبحانک لا علم لنا، اللہ ہمارے پاس اس کا علم نہیں، اور میں آدم اب آپ بتاؤ، انبئہم۔ تو آدم علیہ السلام کی عظمت اللہ نے جو ملائکہ پر بیان کی، علم سے بیان کی یا عمل سے بیان کی؟ علم سے۔ اے کاش دنیا کو سمجھ آ جائے کہ علم کیا ہوتا ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ پوری محنت اعمال پہ ہو رہی ہے، میں اعمال کا مخالف نہیں ہوں، لیکن اعمال کی بنیاد علم میں صحیح ہونا چاہیے۔ اعمال کی بنیاد علم میں صحیح نہیں ہوگا تو اعمال بدعات کے اندر چلے جائیں، اعمال الہاد کا رخ اختیار کر جائیں گے اگر علم میں صحیح نہیں ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی فضیلت ملائکہ پر جو پیش فرمائی ہے وہ علم کے ساتھ پیش کی ہے، عمل کے ساتھ پیش نہیں کی ہے۔ یہ بات الگ ہے، علم وہی معتبر ہے جو عمل والا ہو، جو علم عمل والا نہ ہو اس علم کا کیا اعتبار ہے، وہ تو ابلیس کے پاس بھی بہت ہو گیا تھا۔ تو نبوت کمال علمی ہے، نبوت کمال علمی ہے، اس کا معنی نبوت کمال علمی کا نام ہے۔ اب نبیوں میں سے ایک نبی کی دوسرے نبی پر فضیلت کی وجہ وہ علم ہوگا، جس میں جتنا کمال ہوگا اتنا وہ افضل ہوگا۔ تو افضلیت کی وجہ ایک نبی کی دوسرے نبی سے وہ علم ہے۔ سب سے زیادہ جو علم اللہ نے دیا انبیاء میں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، تو اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء ہیں۔ اس پہ دلیل چاہیے کہ حضور کا علم سب نبیوں سے زیادہ تھا، اس پہ دلیل کیا ہے؟ میں الحمد اس پر دلائل رکھتا ہوں، لیکن میں ایک دلیل دے رہا ہوں بات کو سمجھانے کے لیے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ۔ اللہ نے انبیاء علیہ السلام سے یہ عہد لیا، تمہیں کتاب بھی دوں گا، حکمت بھی دوں گا، پھر تمہارے پاس رسول آئیں گے، اور وہ رسول مصدق لما معکم، تصدیق کریں گے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، رسول اس کتاب کی تصدیق کریں گے۔ تصدیق وہی کرتا ہے جس کے پاس اس کا علم ہو، اگر علم نہ ہو تو
تو تصدیق کیسے کرے گا؟ مثال سے بات سمجھے. ایک قاری صاحب ہے، مجود ہے، مقری ہے، اللہ نے ان کو قراءت کا یا تجوید کا علم عطا فرمایا. کوئی ایک شخص عقیدے پر کتاب لکھتا ہے اور پھر ان سے وہ کہتا ہے کہ میں نے عقیدے پر کتاب لکھی ہے، آپ قاری صاحب اس پر تصدیق کے 2 کلمات فرما دیں. قاری صاحب فرماتے بھی میرا تو عقائد فانی نہیں ہے، تو میں کیسے تصدیق کروں گا؟ وہ نہیں کریں گے. ایک آدمی علم الکلام اور عقائد پہ ماہر ہے اور کوئی کتاب لکھے تجوید کے اوپر، تو کہ جی قرات پر کتاب ہے، آپ اس کی تصدیق فرما دیں. وہ کہیں گے میرا تو فن نہیں، میں نے اس کو تو مجھے اس پر عبور نہیں ہے. توجہ رکھیں بات کو. مصدق لما معکم، اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں کتاب دوں گا، تمہیں حکمت دوں گا، پھر تمہارے پاس رسول آئے گا مصدق لما معکم، وہ رسول تصدیق کرے گا اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہوگا، جو تمہارے پاس ہوگی. تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے دیے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صحیفے بھی دیے ہیں، تورات بھی دی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی ہے، داؤد علیہ السلام کو زبور دی ہے، ادریس علیہ السلام کو صحیفے دیے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تصدیق فرما رہے ہیں. تو اللہ کے نبی تورات، انجیل، زبور، صحیفوں کی تصدیق تب فرمائیں گے نا جب آپ کو پتہ ہوگا اس کے اندر کیا ہے، ورنہ کیسے تصدیق فرمائیں گے؟ بھئی میں بیان کر رہا ہوں، آپ کسی تاجر سے کہتے ہو مولانا صاحب نے بیان ٹھیک کیا ہے، وہ کہ مجھے کیا پتا، کسی مولوی سے پوچھو، کسی ڈاکٹر سے پوچھو کہ مولانا صاحب نے بیان ٹھیک کیا ہے، وہ کہ مجھے کیا پتا. اس اصول کو ذہن میں رکھ کے آپ سمجھ لیں میری بات کو، اس درد کو سمجھ لیں. ہر اس شخص کو جو میڈیا پر آنے والا ہو، علماء، میں عام علماء کی بات نہیں کرتا، وہ علماء جن کا علم پختہ ہے، ان کا علم گہرا ہے، وہ اس کی تائید کریں تو آپ اس کا علم قبول کریں. اس کے فالوور، سبسکرائبر دے کر فیصلہ نہ کریں یہ بہت بڑا آدمی ہے کہ اس کو سننے والے بہت ہیں. سوال ہے کہ سننے والے ہیں کون؟ وہ کون ہے سننے والے؟ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بادشاہ سفر سے واپس آیا، میں مختصر باتیں کروں، میں نے شروع بار بار کہہ رہا ہوں، وقت بہت تھوڑا ہوتا ہے. سفر سے واپس آیا، بادشاہ کی خط بڑا ہوا تھا. میں شیو نہیں کہتا، شیو کا معنی آپ نے سمجھا بادشاہ داڑھی مڈاتا ہوگا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں اس کا خط بڑا ہوا تھا. خط یہ ہے، خط بڑا ہوا تھا. تو بادشاہ سویا تو خادم نے بادشاہ کے حجام کو بلایا بھی بادشاہ کی حجامت کر دو اور اس کی آنکھ نہ کھلے. آیا، اس نے حجامت کی، چلا گیا. بادشاہ اٹھے، آئینہ دیکھا تو حیران ہو گیا، یار یہ کون سا نائی ہے، پتہ بھی نہیں چلا. بلاؤ جی نائی کو. نائی کو بلایا تو بادشاہ نے انعام دیا. بادشاہوں کا انعام اہم نہیں ہوتا، بادشاہوں کے القاب اہم ہوتے ہیں. انعام دیا اور ساتھ لقب دیا کہ آج کے بعد یہ استاد ہے، یہ استاد ہے. تو جب گاؤں میں خبر پہنچی تو اب عورتوں نے کہا اس کو، نائی کی بیوی کو، مبارک ہو، مبارک ہو، تمہیں تمہارے شوہر کو بادشاہ نے استاذ کا خطاب دیا. اس نے کہا مجھے تو کوئی خوشی نہیں ہے. کہا تجھے کیوں نہیں؟ اس نے کہا بادشاہ کو کیا پتہ نائی کیا ہوتا ہے، چار نائی کہتے ہیں نا استاد ہے تو مجھے پھر خوشی ہوتی. بادشاہ کو کیا پتہ نائی کیا ہوتا ہے. حکیم علامہ تھانی فرماتے ہیں نائی کی بیوی کو سمجھ آ گئی، ہمیں نہیں سمجھ آ رہی. بھئی یہ بہت بڑا ڈاکٹر ہے، اس کو ڈاکٹر تسلیم کرے نا. یہ بہت بڑا انجینئر ہے، اس کو انجینئر تسلیم کرے نا. یہ بہت بڑا صاحب علم ہے، اس کو علماء تسلیم کرے نا. بات تو یہ ہے. میں خیر بات یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام انبیاء ہیں اور ہمارے نبی افضل الانبیاء. اس پہ میں دلیل پیش کر رہا تھا. پہلی دلیل میں نے بات سمجھائی، نبی نبی سے افضل ہے، قرآن سے ثابت. نبی کا کمال علم ہے. تیسری بات، علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تمام انبیاء سے زیادہ ہے. دلیل قرآن میں ہے مصدق لما معکم، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزشتہ انبیاء کے علوم کی تصدیق فرماتے ہیں. تصدیق وہ کرتا ہے جس کے پاس وہ علم ہو، ورنہ وہ تصدیق کیسے کرے گا؟ کیسے کرے گا؟
ابھی صبح ناشتے میں آپ کو رات کو پتا ہے وہ یا قاری صاحب تشریف لائے، میں نے تلاوت بھی سنی، تو انہوں نے مجھے کتاب پیش کی مشابہات القرآن پہ کہ اس پہ آپ تصدیق لکھ دیں. اب یہ سو کر اٹھے ہیں تو ان کے موبائل میں تقریر چلی گئی. تو میں نے قاری صاحب کہ دنیا میں اتنا فاسٹ سسٹم آپ نے کسی کا دیکھا تو مجھے اس بندے کا نام بتائیں. ناشتے میں کتاب دے کر گئے ہیں مشابہات القرآن پر، اور 12 بجے ان کے موبائل میں تصدیق چلی گئی ہے، ہمارے لیٹر پیڈ پہ گئی. حیران ہو گئے. میں نے کہا ہمارا سسٹم ہے، میں ایسے کام نہیں کرتا، میری عادت یہ ہے کہ میں اس ترتیب سے چلتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ 10 دن بھی ٹھہریں گے آپ سمجھیں گے فارغ. میں نے ان حضرات سے کہا بھی آپ 2 دن سے میرے ساتھ ہے، کل آپ الگ ہو جائیں گے، جاتی رہو مجھ سے پوچھنا کہ تو نے 3 دن میں کام کیا. میں جب وہ 3 دن کا کام بتاؤں گا تو آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ اس نے 3 دن میں یہ تو ہمارے ساتھ پھر بھی رہے، سو بھی رہے، کھا بھی رہے. اب یہ مجھ سے جلدی سوتے ہیں اور میں صبح ان سب سے جلدی اٹھتا ہوں. یہ ایک ایک رکوع تہجد میں پڑھتے ہوں گے، میں روزانہ پارہ پڑھتا ہوں اور ان کو پتہ ہے میں پڑھتا ہوں. یہ ناشتے میں دیر سے پہنچتا ہے، میں دسترخوان میں پہلے آتا ہوں، یہ کھانے پر بعد میں آتا ہے، میں پہلے آتا ہوں. کسی ایک موقع پر نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا پیر لیٹ آیا ہو. کسی ایک کو کبھی میری انتظار کرنی پڑی. مولانا صاحب آپ کدھر ہیں؟ ہم نے کہا میں نے وعدہ کیا نا تو پورا کرنا میرے سے ہے. جب میں نے آپ سے کہا میں 1 بجے آؤں گا، میں 1 بجے نہیں آؤں گا تو کل قیامت سے مجھ سے پوچھا جائے گا تو نے 1 بجے کا کیوں وعدہ کہ نہیں آ سکتا تھا؟ میں نہیں آ سکتا، میں وعدہ ہی نہ کروں. یہ قیامت کے دن ہم سے حساب ہونے ہیں، یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھیں. میدان معاشر سامنے ہو نا پھر سب تکلفات، سب نخرے اپنا وجود ختم کر جاتے ہیں. چلیں چوتھی بات، حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام انبیاء ہیں اور ہمارے نبی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. خاتم الانبیاء کا معنی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں ذاتن، خاتم الانبیاء ہیں زمانن، خاتم الانبیاء ہیں مکانن. اور یہ تشریح صرف دیوبند والے کرتے ہیں، بقیہ کے علوم جواب دے جاتے ہیں. آپ کتابیں کھول لیں، پھر میری بات پر آپ کو تصدیق آئے گی کہ یہ سچ کہہ رہا ہے ایسے کہہ رہا ہے. میں نے 3 قسمیں بیان کی ہے نا. یہ کبھی تقسیم آپ نے سنی ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں ذاتن، پھر زمانن، پھر مکان. آپ کو ختم نبوت ذاتی بھی حاصل ہے، ختم نبوت زمانی بھی حاصل ہے، ختم نبوت مکانی بھی حاصل ہے. مکانی کا معنی کہ دنیا میں جتنے بھی مکانات ہیں اس میں اگر نبی کسی بھی مکان میں آیا ہے تو اس دنیا میں جو مکان ہے سب سے آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر ہے. اب دنیا کے کسی مکان میں حضور کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. اور یہ لفظ میرے یاد رکھ لیں، جب بھی ترجمہ کریں تو یہ کیا کریں کہ حضور آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. یہ ترجمہ کریں کہ حضور آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو لوگ اعتراض کریں گے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے؟ جی آئیں گے. وہ نبی نہیں ہوں گے؟ جی ہوں گے. تو آپ تو کہتے ہیں نبی نہیں آئے گا. پھر آپ کو جواب دینا پڑے گا عیسیٰ علیہ السلام نبی بھی ہیں امتی بھی ہیں. پھر وہ کہیں گے قادیانی نبی بھی ہے امتی بھی ہے. پھر لڑائی لڑو. اگلی لڑائی آپ سے لڑی نہیں جانی، پھنس جانا ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں بھی ایک جملہ خطیب کا ہوتا ہے، ایک وکیل کا ہوتا ہے. خطیب کو اعتراض سے غرض ہی نہیں، وکیل کو پتا ہوتا ہے جو میں نے دلیل دی اس کو توڑنا بھی ہے، وہ پھر اسی حساب سے بات کرتا ہے. میں اس لیے گزارش کرتا ہوں یہ ترجمہ کیا کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی. عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوں گے اور نازل ہوں، اور قادیانی پیدا ہوا ہے کہ نازل نہیں ہوا. بات ہی ختم ہوگی. بس اوقات میں علماء سے کہتا ہوں کہ آپ کو اشکال ہوگا لا نبی آبادی کا ترجمہ تو نے کیسے کیا پیدا ہوگا. تو میں کہا کرتا ہوں کہ آپ نے کس کا ترجمہ کیا آئے گا. لا نبی آبادی کا معنی ہے نہیں نبی میرے بعد. بس آپ کہتے ہیں آئے گا، یہ کہاں سے ترجمہ کیا؟ میں کہتا ہوں پیدا، تو پھر میں بتاؤں گا میں نے کہاں سے ترجمہ کیا. ہماری اس مجلس میں اکثر بیٹھے دنیا بھر میں علماء، اس لیے میں علمی باتیں درمیان میں چھیڑتا ہوں اور عوام میں چھیڑتا ہوں. کیوں؟ تاکہ عوام کا بھی علمی ذوق بنے. ہمارے ایک مزاج بنا ہوا ہے یہ عوام ہے تو اس میں علمی بیان نہ کریں، تو میں نے کہا پھر جہالت بیان کریں. عوام میں بھی علمی بیان ہی کریں گے نا، عوام میں جہالت کی بات ہی تھوڑی کریں گے. ان کا علم ہی نہیں ہے تو علمی ذوق بنے گا.
جب ہم علماء علمی باتیں کریں گے تو عوام کا علمی ذوق بنے گا. میں نے دنیا بھر میں علمی ذوق بنانے کی کوشش کی ہے. یہ دیکھیں یہ سب عوام ہے، اور یہ طالب علم، یہ دورہ حدیث کے طالب علم ہے، یہ دورہ حدیث کے طالب علم ہے، یہ دورہ حدیث کے طالب علم ہے، یہ درجہ ثانیہ کے طالب علم ہے، اور سب یہ کون ہے؟ ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، پروفیسر ہیں. کسی میں تو آپ بھی ہیں نا، مدینہ یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں. یہ تو ایک اتفاق سے سامنے بیٹھے ہیں نا. میں پوری لائن آپ کو بتاؤں کہ یہاں کتنے پروفیسر ہیں جو ہمارے آنلائن سبق پڑھ رہے ہیں اور درجات میں لگے ہوئے. ہم نے علمی ماحول بنایا ہے، ڈاکٹر عالم بننا شروع ہو گئے. علمی ماحول بنایا، پروفیسر بننا شروع ہو گئے. تو آپ کیوں کہتے ہیں میں عالم نہیں ہوں؟ آپ عالم بنے. خیر میں پھر کہتا ہوں، میں بات مختصر کر رہا ہوں، بار بار مجھے کہنا پڑتا ہے. لا نبی بادی، لا نفی جنس ہے. یہ سمجھ آ رہی نا باپ؟ یہ ہمارے دور حدیث کے طالب علم ہے اور انجینئر آن لائن ہے. کبھی کہتے سر جی نحو سمجھ نہیں آتی، پھر میں جب بات کرتا ہوں میں کہتا ہوں سمجھ آ رہی ہے نا. اسی کو اجرا کہتے ہیں، صرف اور نحو کا. تو میں اپنے بیان کے دوران طلباء کے اجرا بھی کراتا ہوں، یہ کیا بند ہے، یہ کیا بند ہے. تو لا نبی آبادی میں لا نفی جنس ہے. نبی ہے اس کا اسم ہے، بعد اس کی خبر ہے. لا نفی جنس کا اسم مبنی پر فتح ہوتا ہے، لا نبی. اس کی خبر مرفوع ہوتی ہے، بعد ہو تو مرفوع نہیں ہے. بعد مضاف ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ کر متعلق محذوف کے. اب محذوف کیا ہے؟ جب تک محذوف نہیں نکالیں گے ترکیب نہیں بنے گی. باقی علماء نکالتے ہیں ثابت کائن، تو ترجمہ کرتے ہیں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، اس پہ اشکال ہو گیا عیسیٰ علیہ السلام. میں محذوف نکالتا ہوں مولود، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، اشکال ختم ہو گیا. بھائی محذوف نکالنا ہے تو ترکیب بننی ہے. وہ محذوف نکالیں جس پر اشکال ہو، یا وہ نکالیں جس پر اشکال نہیں ہے. یہ تو فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ محذوف کیا نکالنا. میں اس لیے گزارش کرتا ہوں کہ یہ ترجمہ کیا کریں کہ میرے بعد کوئی نبی پیدا. اب دیکھو میرے بعد کا معنی کسی اور مکان میں بھی نہیں ہوگا اور کسی اور زمانے میں بھی نہیں ہوگا. ذات کا مطلب کیا ہے؟ یہ مولانا قاسم ننوتوی نے گفتگو کی ہے اور تحذیر الناس پہ کی ہے، اور میں نے تفصیلی اس پر بیان ریکارڈ کرا ہے. 2016 کو میں ترکی گیا اور ترکش ایئر لائن کی دعوت پر گیا. ان نے پاکستان سے ٹوٹل 5 بندے بلائے. نمبر 1 گولڑا شریف بریلوی، نمبر 2 عیدگاہ راولپنڈی بریلوی، نمبر 3 توسا شریف بریلوی، نمبر 4 پاکپتن شریف بریلوی، نمبر 5 سرگودا. اب اس کو شریف آپ بھی نہیں کہنا تو وہ کیسے کہیں گے؟ یعنی ہمارے ہاں ہماری جگہ کو شریف کہتے ہیں کوئی نہیں، ہم ان کی جگہ کو شریف کہتے رہتے ہیں. تو اب مجھے سرگودا کہنا پڑتا ہے، شریف نہیں کہنا پڑتا. یار یہ شریف کب سے پڑ گیا؟ تو 5 پیر انہوں نے بلائے، 4 وہ تھے، 5واں میں تھا. 2016 کو گولڑا شریف کے خطیب، میری گفتگو ان تک یہ پہنچے گی، وہ سنیں گے میں اگر جھوٹ بول رہا ہوں. مجھے انہوں نے کہا میں نے الگ بات کرنی. میں نے کہا جی ہم الگ ہوئے. تو انہوں نے کہا مولانا قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحذیر الناس کی بنیاد پہ بریلویت نے دیوبندیوں کے منکرین ختم نبوت ہونے کا حکم لگایا ہے. میں نے آپ کا 2 گھنٹے کا سبق تحذیر الناس کا سنا ہے. میں نے بریلوی علماء سے کہا اگر تحذیر الناس کو سمجھنا ہے تو الیاس گھمن کو سنو، تمہیں فتویٰ واپس لینا پڑ جائے گا. کہ میں گھوڑے کی زندہ خطیب کی بات کر رہا ہوں، کسی مرے کی بات نہیں کر رہا. مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے یہاں تشریف لائے، ازرہ مزاح فرمایا، ازرہ پیار فرمایا. میں نہیں کہتا کوئی اللہ معاف فرمائے کہ میں اپنے علم کا تقابل، ازرہ مزاح فرمایا. اس سفر میں میں نے تحذیر الناس کا 2 گھنٹے کا تیرا سبق سنا ہے. مجھے محسوس ہوا ہے کہ تحذیر الناس ہم بھی سمجھ سکتے ہیں. ڈاکٹر عنایت اللہ صاحب زندہ ہے مکہ مکرمہ، مجھے 6 سال پہلے فون کیا کہ یار یہ ہے ننوتوی کی جو عبارت تحذیر الناس میں ہے، وہ عبارت کون سی ہے، اس عبارت کا جواب کیا ہے. تو میں نے بتایا. دیکھیں میں تو زندہ کی باتیں کر رہا ہوں نا، کہ مرنے کے بعد کسی کو پتہ نہیں یہ سچ کہہ رہے کیا کہہ رہے. یہ حضرت ننوتوی نے گفتگو کی ہے. ایک ہے نبوت بالذات، ایک ہے نبوت بالواسطہ، ایک ہے بلا واسطہ، ایک ہوتی ہے بالواسطہ، ایک ہے بالذات، ایک ہے بالعرض.
حنوردی فرماتے ہیں دنیا میں بعض چیزیں بذات ہوتی ہیں، بعض بالعرض ہوتی ہیں، بعض بلا واسطہ ہوتی ہیں، بعض بال واسطہ ہوتی ہے۔ دیکھیں یہ لائٹ ہے، اس کے اندر روشنی ہے اور میرا چہرہ روشن ہو رہا ہے، میرے چہرے کے اندر روشنی، لائٹ پڑ رہی ہے تو ہے نا، تو کیونکہ بیس کے اندر روشنی بذات ہے، میرے اوپر بالعرض ہے۔ بات سمجھ نا، ہم ٹارچ مارتے ہیں تو ٹارچ سے روشنی نکلتی ہے، تو ٹارچ کے اندر روشنی ہوتی ہے، وہ نکلتی ہے تو آگے دیوار بھی روشن ہو جاتی ہے۔ تو ٹارچ کی روشنی بذات ہے اور دیوار کی روشنی بالعرض ہے، یہ بلا واسطہ وہ بال واسطہ ہے۔ ننودی فرماتے ہیں بذات اور بالعرض میں اصول یہ ہے کہ بذات سے چیز نکلتی ہے اور واپس بذات پہ لوٹتی ہے۔ ہم نے ٹارچ آن کی تو روشنی ٹارچ سے نکلی اور جب بند کی تو پھر واپس آ گئی۔ فرمایا حضور کی نبوت بذات ہے، باقی انبیاء کی بالعرض ہے۔ اس کا معنی نبوت چلی بھی حضور سے، ختم بھی حضور پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، چلی بھی حضور سے اور ختم بھی حضور پر۔ یہ تشریح دیوبند نے کی۔ کبھی لوگ کہتے ہیں اس پر دلیل، میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ اسماء گرامی تلاش کریں تو اس میں ایک نام اول ہوگا اور ایک نام آخر ہوگا۔ وہ نبی اول بھی ہے، نبی آخر بھی ہے۔ ایک بندہ اول بھی ہو آخر بھی ہو، کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ یا اول ہوگا یا آخر ہوگا نا۔ حضرت نانوتوی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں یہ کاغذ ہمارے پاس ہے، یہ کاغذ ہے، ہم کاغذ پہ پرکار رکھتے ہیں اور پھر گول خط کھینچتے ہیں۔ گول خط کو ریاضی میں دائرہ کہتے ہیں، جیومیٹری میں دائرہ کہتے ہیں۔ پرکار رکھی، نیچے ایک نقطہ لگا ہے، پھر ہم نے گول خط کھینچا، لکیر بن گئی ہے، یہ گول خط پورا ہوا تو دائرہ بن گیا۔ اب دیکھیں جہاں پرکار رکھی ہے، نیچے نقطہ لگا ہے، وہ نقطہ بن گیا ہے، نظر نہیں آ رہا، اور یہ گول خط بعد میں بند ہے لیکن نظر آ رہا ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ جہاں پرکار رکھی یہ مرکز ہے، نقطہ ہے، یہ دائرہ مرکز بن گیا ہے، نظر نہیں آ رہا، اور جب ہم نے یہ دائرہ مکمل کر لیا، پرکار اٹھائی تو نظر آ گیا۔ یہ جو نقطہ ہے اسے کہتے ہیں مرکز، اس گول خط کو کہتے ہیں دائرہ۔ مرکز دائرہ بنتا پہلے ہے اور نظر بعد میں آتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی انبیاء فرق کیا ہے؟ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام یہ دائرہ نبوت ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرکز دائرہ نبوت ہے۔ مرکز بنتا پہلے ہے، نظر بعد میں آتا ہے، تو حضور اول ہیں وجود نبوت میں اور آخر ہیں ظہور نبوت۔ یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ ہم کیا کہتے ہیں مولانا نانوتوی کتابیں بڑی مشکل ہے، میں کہتا ہوں آپ کے لیے مشکل ہے نا، ہم سے سن لیں۔ میں نہیں کہتا مجھ سے پڑھ لیں، میں کہتا ہوں مجھ سے سن لیں، پھر مشکل ہے تو ہمیں آپ بتائیں۔ میں نے تو میری گفتگو قاسمی یہاں بیٹھے بھی سن رہے ہیں، وہاں بھی سن رہے ہیں۔ میں قاسمی حضرات سے کہتا ہوں کہ مجھے نانوتوی بیان کرنے دو اور آپ سنو، تو پھر آپ سمجھ آئیں گے کہ نانوتوی مشکل ہے یا آسان ہے۔ مشکل کیا ہے کہ ان کو چھوڑو مت۔ میں نے اس لیے رات بھی گزارش کی تھی کہ میں اہل سنت والجماعت کا محقق نہیں ہوں، میں بار بار کہہ رہا ہوں میں محقق نہیں ہوں۔ اگر تو میرے بارے میں کہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب میں کہتا نہیں ہوں تو پھر کیا مانا ہوا؟ میں اہل سنت والجماعت کا ناقل ہوں اور شارح ہوں، میں اپنے حضرات کی باتیں نقل کرتا ہوں اور اس کو سمجھاتا ہوں، بس اتنی سی بات ہے۔ محقق نہیں ہم تحقیق کر کے کیا کریں گے بھائی؟ تحقیق تو وہ کریں جو پہلے سے نہ ہوئی ہو۔ جب ساری باتوں پر ہمارے قابل تحقیق فرما کر ہمارے اوپر احسان فرما چکے ہیں تو نئے سرے سے تحقیق کرنے کی کیا مصیبت پڑی؟ اسی کو سمجھاؤ۔ اور یہ میں بالکل بڑی ضمانت کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس قدر ہمارے اکابر نے محنت فرمائی ہے، کوئی مضمون آپ کو نظر نہیں آئے گا جس پر کام نہ کیا ہو۔ فرق کیا ہے؟ ہم اپنے اکابر کو نہ پڑھتے ہیں نہ سنتے ہیں، دوسروں کو سنتے ہیں، وہاں سے اشکال پیدا ہو جاتا ہے، پھر ہم سے رابطہ کرتے ہیں۔ تو میں کہ اس سے پہلے آپ ہمیں سن لیتے تو اشکال ہی پیدا نہ ہوتا۔ اب میں اپنی گفتگو سمیٹ دیتا ہوں۔ میں نے گزارش کیا کی کہ ہماری گفتگو عقائد پہ چل رہی ہے۔ اس عقیدے کی گفتگو کی باری تو بہت بعد میں تھی، لیکن مدینہ کی نسبت سے میں نے گفتگو آج اس موضوع پر کی۔ حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام انبیاء ہیں، ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الانبیاء۔ حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام انبیاء ہیں،
ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء، حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام انبیاء ہیں. ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء، حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام انبیاء ہیں، اور ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء. فرق بہت سے ہیں، تو میں نے 4 فرق بیان کیے ہیں. ہم یہ لفظ بولتے ہیں، اس پہ دلیل نہیں ہوتی، پھر کوئی اشکال کرے تو شرمندہ ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ شرمندگی سے نکلیں، دلائل ہیں ہمارے پاس، محنت کریں، ہمت کریں، دلائل آپ کے سامنے آئیں گے، کیوں نہیں آئیں گے. ابھی چند دن پہلے میری کتاب آئی ہے، آپ نے دیکھے، اس کے کلپ بھی آ گیا، لوگوں نے سن بھی لی ہے. ابھی انشاءاللہ العزیز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھانے والی. میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ ہم نے طے کیا ہے کہ صدیوں کے قرضے ہم نے اتارنے ہیں، اور قیامت تک کے لیے یہ چیزیں چھوڑ کے مر رہے ہیں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. مستقل ہم نے اس پہ کام شروع کیا. حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، ازواج امہات المومنین رضی اللہ عنہ، اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور مشاجرات صحابہ. ان عنوان پر ہم نے کام کچھ کر لی ہے، کچھ باقی. اللہ نے چاہا تو 2026 کے نصف تک آپ مکمل کام آپ کے ہاتھ کے اندر ہو. حیات و خدمات اور اعتراضات کے جوابات. بعض لوگوں کو بہت تعجب ہوتا ہے، یار یہ اتنی جلدی کتابیں کیسے آ رہی ہیں. وہ سمجھتے ہیں کوئی لکھتا ہے تو اس کا نام لگا دیتے. میں نے کہا مجھے اس پر 30 سال لگے ہیں، میرے حصے کا کام کچھ مکمل ہے. حضرت ابوبکر صدیق میرے طرف سے کام مکمل ہے، چلا گیا. حضرت عمر چھپ گیا ہے، حضرت عثمان چھپ گیا ہے. اگر کسی اور کا کام ہے تو میں سبق کیسے پڑھا رہا ہوں، میں تو ویڈیو ریکارڈ کرا رہا ہوں. حضرت علی کا باقی ہے، میری طرف سے ہی مکمل نہیں ہوا، مرکز ہی مکمل نہیں. حضرت حسن کا یہاں بھی مکمل نہیں، وہاں بھی نہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر کام ہوا تھا، چھپ گیا. ہم نے اثر نو کام کیے، کچھ اعتراضات اور سامنے ہیں. ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے حوالے سے اعتراضات کے جواب دیں. اہل بیت کے حوالے سے کتاب آئے گی، ثم انشاءاللہ میں کہتا ہوں آپ کی روح ٹھنڈی ہو جائے گی. اہل بیت کے مناقب، اہل بیت کے صحابہ سے تعلقات، اور اہل بیت پر ہونے والے تمام اعتراضات کے جوابات. ہم اہل بیت کے نوکر ہیں، وہ ہمارا اثاثہ ہیں، ان کے پاؤں کی جوتیاں ہمارے سروں کا تاج ہے. کوئی کافر ہی ہوگا جو اہل بیت کے مناقب کا انکار کرے. کیسے ہم اس کو چھوڑ سکتے ہیں؟ یہ تو ممکن ہی نہیں کہ چیز کو چھوڑ دیا جائے. میں اس لیے گزارش اس پر بھی کام ہوگا، عقائد پر بھی ہوگا. اصول عقائد پر کتاب ہماری چھپنے کے لیے چلی گئی. لوگ کہتے اتنی جلدی. میں نے کہا میں 14 سال سے اصول عقائد کتاب پڑھا رہا ہوں، تو جلدی کیسے چلی گئی؟ 14 سال سے میں نے اس کتاب کو پڑھا رہا ہوں، اور 14 سال بعد چھپنے کے لیے دی ہے. تو اس پر کتنی محنت کی ہوگی؟ یہ 1-2 دن کا کام نہیں ہے. میں کبھی سمجھانے کے لوگوں سے کہتا ہوں کہ یہ فٹ بال کا میچ ہوتا ہے نا، تو گیند بڑی دور سے چلتا ہے، ایک لگتی ہے گول ہو جاتا ہے. وہ ایک سے گول نہیں ہوا، بڑی دور سے گیند آیا. وہ مجمع نے ایک دیکھی ہوتی ہے، وہ سمجھتا ہے مزے ہو گئے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سب قبول فرما لے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.